اور پھر آگے مانگا وجعل ثأرنا علی من ظلم، یعنی یہ جو ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی کہ بھئی مصائب کو آسان کر، تو مصیبت اگر کسی دوسرے کے ظلم کی وجہ سے پہنچ، دوسرے نے ہم پر ظلم کیا، تو اس ظلم کا جواب دینا، اس کا انتقام لینا، یہ صبر کے منافی نہیں۔ ظالم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ بھئی میں نے جو تمہیں مارا ہے یہ اللہ کی تقدیر سے مارا ہے، یہ میں نے اللہ کی تقدیر سے مارا ہے، میرا کیا قصور؟ تو یعنی اب ظالم یہ کہنے لگے کہ بھئی جب آپ تقدیر پر اتنا یقین رکھتے ہو تو میں اگر میں نے جو مارا وہ اسی لیے مارا کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے کوئی عذر نہیں، اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ یہ تقدیر میں تو بے شک لکھا تھا، لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا تھا تقدیر میں کہ یہ ظالم ہے تو ظالم کے ظلم کا اس کو بدلہ ملے گا، یہ بھی تقدیر میں لکھا تھا۔ لہذا وجعل ثأرنا علی من ظلم، جو ہمیں مصیبت ہمیں پر ظلم کرے اس کا ہم سے اس کا بدلہ بھی لیجئے، ہم وجعل ثأرنا علی من ظلمنا، ہمارا بدلہ ہو اس پر جو کہ ہم سے ظلم کرے۔ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کہ بھئی یہ تو تقدیر میں لکھا تھا لہذا میں نے مار دیا، تمہارا کام تو شریعت کی تعمیل تھی، شریعت کی تعمیل تھی، شریعت کی تعمیل یہ تھی کہ تم ظلم نہ کرتے، تم نے ظلم کیا شریعت کے برخلاف، تو اس واسطے اس کا تمہیں بدلہ بھی ملے۔ تو وجعل ثأرنا علی من ظلمنا، جو ہم سے ظلم کرے تو ہمارا بدلہ بھی اس سے لے، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے کہ ظلم کا جواب دینا، ظلم کا دفاع کرنا، بلکہ اس کا بدلہ لینا، جو ظلم کے مساوی ہو، برابر ہو، کبھی اس سے کم و بیش نہ ہو۔ عوقبتم عاقبوا بمثل ما عوقبتم به، عاقبتم، تو اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اتنی ہی تکلیف تم دوسرے کو بھی پہنچا سکتے۔ تو وجعل ثأرنا علی من وانصرنا علی من عادانا، اسی طرح جو ہمارے ساتھ دشمنی کرے اس کے خلاف ہماری مدد فرمائی۔ یعنی تقدیر کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ بھئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، وہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو جائے۔ اگر کوئی ہم پر حملہ کر رہا ہے تو بیٹھے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے کہ بھئی تقدیر کے حساب سے جو کچھ ہونا ہے وہ ہو جائے، نہیں، بلکہ جب کوئی دشمنی کرے تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کا دفاع کرو اور اللہ تعالی سے مانگو وانصرنا علی من عادانا۔ توکل یہ نہیں ہے، نہ تقدیر پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ہاتھ پاؤں ڈال کر بیٹھ جائے، تقدیر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یعنی شریعت کے مطابق جو کام ہے وہ کرتا رہے، ظاہری اسباب کو اختیار کرے، لیکن یہ سمجھے کہ ظاہری اسباب اپنے طور پر خود مؤثر نہیں ہیں جب تک کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے تاثیر نہ ہو۔ اس لیے وانصرنا علی من عادانا، دشمنوں کے خلاف ہمیں ہماری مدد فرمائیے، ہمارا دفاع فرمائیے۔